السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام کے لوگ موجود ہیں؟ سورۃ الفاتحہ ہوگی آپ کی؟ کیا سیکھا؟ شکر گزاری۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا شکر کیا ہوتا ہے؟ جی، شکر ہوتا ہے نعمت کا دل سے اعتراف، اس کی قدردانی، پھر زبان سے اس کا اظہار، اور پھر رویے میں اس کے مطابق عمل۔ شکر گزار بندوں کے عمل میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ نرمی، قناعت، اطاعت۔ شکایت ختم ہو جاتی ہے، شکوے ختم ہو جاتے ہیں، ناراضگی اللہ کی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر کیا آ جاتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی انسان کا رویہ اور معاملہ تبدیل ہوتا ہے۔ جو شخص شکر گزار نہیں ہوتا اس کے دل میں بھی شکایتیں، اس کی زبان پر بھی شکایتیں، اس کے رویے میں بھی تلخی، اور اس کے اندر جلن، کڑھن، اضطراب۔ وہاں کوئی پیس نظر نہیں آئے گا، وہاں کوئی توکل نہیں ہوگا، قناعت نہیں ہوگی۔ تو شکر گزاری ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی دولت ہے کہ جس انسان کو نصیب ہو جائے اس کے اندر بھی سکون آ جاتا ہے اور اس کے باہر بھی خوبصورتی آ جاتی ہے، اس کے رویے میں، اس کے معاملے میں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ جو شکر گزار ہوگا، جو شکر کرے گا، وہ دراصل اپنی ذات کا بھلا کرے گا، وہ اپنی ہی قدردانی کرے گا، وہ اپنا فائدہ کرے گا۔ تو شکر کے نتیجے میں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی کا اعتراف کر رہے ہیں، کسی کی تعریف کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں کیا مل رہا ہوتا ہے؟ ہمیں کیا مل رہا ہوتا ہے؟ سکون، اطمینان، اور اجر و ثواب، اور نعمت مزید بڑھ جاتی ہے۔ شکر نعمت میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، نعمت باقی رہتی، نعمت ضائع نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے ہمیں ایک ڈر سا ہوتا ہے نا کہ کہیں یہ چھن نہ جائے، کہیں یہ چلی نہ جائے، تو وہ خوف انسان کے اندر سے چلا جاتا ہے، کیونکہ انسان کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے کہ اگر یہ نعمت اس شکل میں نہ بھی رہی جس شکل میں اس وقت میرے پاس ہے، تو اللہ کسی اور شکل میں مجھے دے دے گا، اور وہ اس سے بہتر بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو بھروسہ ہوتا ہے نا، اللہ پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، ایک بہت بڑی دولت ہوتی ہے، اور یہی سکون کا باعث ہوتا ہے کہ انسان تکلیف دہ حالات میں، مشکل حالات میں بھی اللہ پر اعتماد اور کانفیڈنس اور بھروسہ اور ٹرسٹ جانے نہ دے کہ اس میں بھی ضرور فائدہ ہے۔ اگر کوئی حالات ایسے آ گئے جو ہمیں بظاہر اچھے نہیں بھی لگ رہے، ہمیں ناگوار ہیں، لیکن اس وقت بھی انسان سوچے کہ اس میں بھی ضرور کچھ فائدہ ہے۔ اس کتاب میں شکر پر کچھ ہے، نکالیے 169 169۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تمہارے نیچے ہے، اس کو نہ دیکھو جو تمہارے اوپر ہے، اس طرح تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو گے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فإنه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، رواہ الترمذی۔ دنیا کی چیزوں کی تقسیم میں یکسانیت نہیں، یعنی دنیا میں اللہ نے لوگوں میں جو فرق رکھے ہیں وہ ختم نہیں کیے جا سکتے۔ سب چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں، جیسے سب پہاڑ ایک جیسے نہیں، سب بادل ایک طرح نہیں ہوتے، زمین کے مختلف حصے ایک طرح نہیں ہیں، ایک ہی قسم کے پھل ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک ہی ٹری کے اوپر ایک پھل لگتا ہے لیکن اس کے ذائقے
رنگت اور شکل میں فرق ہوتا ہے. یہاں کسی کو کم ملا ہے اور کسی کو زیادہ، کسی کو ایک چیز دی گئی اور کسی کو دوسری. اس صورتحال نے دنیوی معاملات میں ایک شخص اور دوسرے شخص کے درمیان فرق کر دیا ہے. اب اگر آدمی اپنا مقابلہ اس شخص سے کرے جو بظاہر اس کو اپنے سے کم نظر آتا ہے تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اس کے برعکس اگر آدمی اپنا مقابلہ اس شخص سے کرنے لگے جو بظاہر اس کو اپنے سے زیادہ دکھائی دیتا ہے تو اس کے اندر ناشکری کا احساس ابھرے گا. اس نفسیاتی خرابی سے بچنے کا آسان حل یہ بتایا گیا ہے کہ ہر آدمی اس کو دیکھے جو اس کے نیچے ہے اور اس کو نہ دیکھے جو اس کے اوپر ہے. شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے. میں نے کچھ لوگوں کو جوتا پہنے ہوئے دیکھا. مجھے خیال آیا کہ دیکھو خدا نے ان کو جوتا دیا اور مجھے بغیر جوتے کے رکھا. وہ اسی خیال میں تھے کہ ان کی نظر ایک شخص پر پڑی جس کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا. یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اس سے بہتر بنایا اور ان کو 2 تندرست پاؤں عطا کیے. اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر بندے سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اس کا شکر گزار بنے، مگر موجودہ دنیا میں شکر گزار وہی شخص رہ سکتا ہے جو اس اعتبار سے اپنا نگران بن گیا ہو. اور ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں. اب اپنی کوئی سچویشن یاد کریں جس پر آپ جلتے کڑتے رہتے ہیں. کوئی چیز سوچیں، کوئی جسمانی تکلیف ہے، بیماری ہے، یا کوئی مالی پریشانی ہے، یا اولاد کی طرف سے ہے، یا کسی بھی شکل میں. اپنا کاغذ پین نکالیے اور ذرا سا سوچئے کہ آپ کس بات پر زیادہ تر کڑتے ہیں. اس کو لکھیے، چھپا کے لکھیے اپنے لیے، صرف چاہے کوڈ ورڈز میں لکھیے. کون سی چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے، بودر کرتی ہے، آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ اس کے بارے میں اکثر فکر مند ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. سوچ لیا آپ نے؟ اب کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچئے کہ جو آپ سے بہتر ہے، اس میں جس کو وہ تکلیف نہیں اور وہ آپ سے بہتر ہے. پھر اپنے دل کی حالت کا جائزہ لیجئے. کوئی ایسا شخص سوچئے جس کو وہ دکھ نہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کے سوا ہر ایک ہو. کیا ہوگا؟ تکلیف بڑھ جائے گی. اب اپنی کسی نعمت کے بارے میں سوچئے، جو چیز آپ کو اپنی بہت پسند ہے، جس چیز پہ آپ کو بہت مان ہے. کچھ لوگوں کو اپنی ذہانت پہ بہت مان ہوتا ہے، کسی کو اپنی شکل پہ ہوتا ہے، کسی کو اپنے مال پہ ہوتا ہے، کسی کو اپنی کسی اور نعمت پر ہوتا ہے. تو سوچئے وہ کون سی چیز ہے جس پر آپ کو بہت فخر ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے اور دوسروں کے پاس نہیں ہے. اب سوچئے کہ کوئی دوسرا شخص جس کے پاس وہ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں آپ کے پاس ہے. اب آپ کی کیفیت کیا ہے؟ غور کیجئے. ہم غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں. ہم صرف سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں اور آگے چلتے رہتے ہیں. کرنے کا کام کیا ہے؟ غور و فکر، سوچا کریں. عام طور پہ ہم سوچتے بھی ہیں تو اس کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، بس جو دل میں خیال آیا سوچ لیا، پھر اس کو نکال لیا، پھر کچھ اور سوچ لیا. کسی ایک نعمت کو سوچ کر اس پر شکر ادا کیجئے. مثلاً اگر آپ اس وقت بھوکے نہیں، آپ کا پیٹ بھرا ہوا، بھرے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ آپ مطمئن ہیں، یا اس وقت آپ کے جسم میں کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، آپ کو سردی نہیں لگ رہی، آپ کو گرمی نہیں لگ رہی، آپ کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں یا امن امان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نعمت پر کیا کیجئے؟ شکر ادا کیجئے. کیسے کریں گے؟ الحمدللہ بس زبان سے کہیں گے، دل سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اس وقت تو 2 نفل آپ نہیں پڑھ سکتے، اس وقت کیسے بیٹھے بیٹھے شکر کیسے ادا کریں گے؟ کیا بات زبان سے نکالیں گے؟ کیا دل میں سوچیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیونکہ شکر 3 طرح سے ہوتا ہے، دل کا اعتراف، زبان سے اظہار اور رویے میں. تو تینوں چیزیں چاہیے اس وقت مجھے. شکر کی تعریف یہ ہے کہ دل سے اس نعمت کا اعتراف کیا جائے اور اس کو مان لیا جائے کہ واقعی میرے پاس ہے، اس کی قدردانی کی جائے. کوئی بھی نعمت جو آپ کا دل خوش کر دے، بیٹھے بیٹھے، جیسے ہوتا ہے نا، ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، چل پھر رہے ہوتے ہیں، واک کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اچھا سا خیال دل میں آتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں. اسی لمحے کیا کہا کرے؟ الحمدللہ. جو ہی دل، کتنی دیر لگتی ہے الحمدللہ کہنے میں؟ کچھ دیر نہیں لگتی. الحمدللہ کیا ہے؟ افضل الدعا ہے، بہترین دعا ہے.
تو دل سے شکر ادا کر لیں. اور پھر اس کے بعد کیا کریں؟ جو کوئی سامنے نظر آئے اس کو اسمائل دے دیں. ٹھیک ہے؟ خوشی کا اظہار کس طرح ہوتا ہے؟ اسمائل سے. تو کثرت سے اسمائلنگ کرنا اور اسمائلی فیس رکھنا شکر گزار ہونے کی علامت ہے کہ یہ بندہ اللہ سے راضی ہے، یہ نعمتوں کا قدردان ہے، اس کو جو ملا ہے اس پر خوش ہے. خوشی کا اظہار رویے سے ہوتا ہے، اور رویے میں کیا ہے کہ انسان کثرت سے اسمائل کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی. آپ کو معلوم ہے دابت الشکور کون ہوتا ہے؟ دابت الشکور، جی ہاں، وہ جانور جو تھوڑا چارہ کھائے مگر زیادہ دودھ دے. اور کیا ہوتی ہے اس کی صفت؟ جو اپنی حالت سے یہ ظاہر کر رہا ہو کہ اس کا مالک اس کا بہت خیال رکھتا ہے، اس کا مالک اس کا بہت خیال رکھتا ہے. تو جب جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم ریلیجس پیپل کہلاتے ہیں. ویسے تو سارے مسلمانوں کو ریلیجس ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام میں تو کوئی یہ تقسیم ہے ہی نہیں کہ ریلیجس اور نان ریلیجس، کیونکہ مسلمان ہوتا ہے وہ ہر حال میں مسلمان ہوتا ہے. لیکن بہرحال جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، یہ دین سیکھتے ہیں، تو ان کو لوگ پھر ایک سٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ یہ خاص دین والے لوگ ہیں. تو ان کو اپنے رویوں سے کیا نظر آنا چاہیے؟ شکر گزار. اچھا، عموماً مشکل کیا پڑتی ہے؟ ذرا سی کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے، کہاں نظر آتی ہے؟ چہروں پہ. کتنی؟ بہت زیادہ. دس از ویری کامن. اور خصوصاً ہم خواتین میں جن کے ساتھ جسمانی کچھ عوارضات ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب ہارمونل چینجز آ رہے ہیں، اب لڑکی بالغ ہو رہی ہے، اب پیریڈز آنے والے ہیں، اب پریگننسی شروع ہو رہی ہے، اب بچہ دودھ پلا رہی ہے، اب میں پتہ نہیں کیا سے کیا، اور اب مینوپاز شروع ہو گیا، تو اب یہ موڈ فلکچویشنز ہو رہے ہیں. اور کب یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر آپ اپنی انٹینشن کے ساتھ اس پر قابو پانا چاہیں تو آپ پا سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ کچھ بھی مشکل. ٹھیک ہے، تکلیف انسان پہ گزرتی، بیماری بھی ہوتی ہے. بیماری میں انسان کے لیے اسمائل کرنا اور اپنے آپ کو مینٹین رکھنا اور اپنی تکلیف کو قابو میں رکھنا واقعی مشکل ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، ایسا نہیں کہ ہو نہیں سکتا، آپ کر سکتے ہیں. انسان کا رویہ وہی ہوتا ہے جو اس کی سوچ ہوتی ہے. اگر آپ کی سوچ پازیٹو ہوگی، تھنکنگ پازیٹو ہوگی، تو خود بخود آپ کے رویے انکانشیسلی آپ اسمائل کرنا شروع کر دیں گے. آپ ہر وقت موڈ نہیں دکھاتے پھریں گے. آپ بتائیے کہ جو لوگ ہر وقت موڈی ہوتے ہیں اور موڈ دکھاتے رہتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ دیکھنے والا کہتے ہیں اس کی تو عادت ہی یہی. اس کی عزت دلوں سے نکل جاتی. یہ یاد رکھیے، ایسے شخص کی عزت، قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے جو ہر وقت دوسروں کو موڈ دکھائے. مثلا ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور وہ اپنے سسرال میں گئی. اب سویر اس کا موڈ کسی بات پہ خراب ہے، دوپہر کسی پہ خراب ہے، شام کسی پہ خراب ہے، چاہے اس کو کتنے ہی شوق سے بیاہ کے کوئی لایا ہو، کتنے ہی لاڈ پیار سے، اور کتنے ہی اس کو زیور پہنائے گئے ہو، اور کتنے ہی اس کے لیے جوڑے سلوائے گئے ہوں. لیکن ایسی لڑکی چاہے اس نے ڈیروں میک اپ کر رکھا ہو، لیکن اگر وہ صبح دوپہر شام اپنے میاں کو، اپنی ساس کو، اپنے رشتے داروں کو موڈ دکھا رہی ہے، تو اس کا زیور کپڑا اور اس کا حسن و جمال کیا اس کی عزت اور قدر میں اضافہ کرے گا؟ ہرگز بھی نہیں. خصوصاً ہمارے کلچر میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کلچر میں، انڈو پاک کا جو کلچر ہے، اس میں معلوم نہیں خواتین کو کس نے یہ ٹریننگ دی ہے اور کس نے یہ سمجھایا ہے کہ موڈ دکھاؤ گے تو بڑی عزت ہوگی اور بڑی بات مانی جائے گی اور پھر تمہارا روب ہوگا. کئی لوگ تو محض روب جھاڑنے کے لیے اپنے موڈ دکھاتے رہتے ہیں. یہ سب غیر اسلامی حرکتیں، ان سے پناہ مانگنی چاہیے. وہ ایک حدیث میں دعا آتی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اپنے ہی نفس کے شر سے بچنے کے لیے. تو سب سے پہلا شر جو ہم پہ اٹیک کرتا ہے، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، وہ ہمارے اپنی ذات کا ہوتا ہے. جیسے ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر گزار ہوتا ہے اس کی شکر گزاری خود اسی کو فائدہ دیتی، اور جو ناشکرا ہوتا ہے اس کی ناشکری بھی اسی کے اوپر وبال بنتی. زندگی کا یہ سفر مشکل سفر ہے. یہ پاسبل نہیں کہ اس میں ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو، کیونکہ یہ دنیا ہم نے نہیں بنائی.
یا بنائی ہے؟ ہم نے تو نہیں بنائی نا. کون ہے اس کا بنانے والا؟ رب العالمین. کیا معنی رب کا؟ شابش. خالق، مالک، مدبر. تو جب خالق، مالک، مدبر وہ ہے، اسی نے بنایا، وہی اون کرتا ہے، وہی پلان کرتا ہے، وہی سسٹین کرتا ہے، وہی اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھتا ہے. تو پھر سارا نظام اس کی مرضی کے مطابق ہوگا، میری اور آپ کی مرضی کے نہیں. تو زندگی کی کوئی بھی چیز، خود ہمارا جسم بعض اوقات ہماری مرضی کے مطابق ایکٹ نہیں کرتا. ہم ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں، جسم ساتھ نہیں دیتا. ابھی تو آپ ینگ ہیں، شاید آپ کو نہیں پتا چلے. جب میری عمر کو پہنچیں گے تو پتا چلے گا کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور جسم ساتھ نہیں دیتا. آپ چلنا چاہتے ہیں، پاؤں ساتھ نہیں دیتے. آپ سونا چاہتے ہیں، نیند نہیں آتی. آپ کھانا چاہتے ہیں، آپ کو دل نہیں چاہتا. بہت ساری چینجز آ جاتی ہیں. تو انسان کا تو اپنا جسم بھی اپنے کنٹرول میں نہیں، اس پر بھی ہماری پوری مرضی نہیں چلتی. جب ہم خود اپنے کنٹرول میں نہیں، آپ جب چاہے اپنا غصہ کنٹرول کر سکتے؟ نہیں کر سکتے نا، کہ کر لیتے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی اس میں 100% یہ کہہ سکتا ہے کہ میں 100% اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہوں، اور جب مجھے غصہ آئے تو میں ہمیشہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہوں، اور جب مجھے کوئی بھی بیڈ فیلنگ ہو تو میں فوراً اس کو کنٹرول کر لیتا ہوں. نہیں، یہ چیزیں آتی ہیں ہم پر. اور اگر ہم پر آتی ہے تو کیا کسی دوسرے پر نہیں آئیں گی؟ کیا خیال ہے؟ اگر میں اپنا غصہ نہیں کنٹرول کر سکتی تو پھر میں اس پہ کیوں غصے میں ہوں کہ دوسرے کا غصہ کیوں نہیں کنٹرول ہوتا؟ ہم کتنا الجھتے رہتے ہیں اس بات پر کہ فلاں شخص کا غصہ نہیں کنٹرول ہوتا، فلاں شخص بہت غصہ کرتا ہے، فلاں شخص ایسا کرتا ہے. ہم خود بھی تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتے، تو پھر اسی طرح دوسرے بھی نہیں خود کو سنبھال پاتے. جو چیز ہم سے نہیں ہوتی ہم دوسروں سے کیوں توقع رکھ بیٹھتے ہیں کہ وہ ضرور کر لیں؟ تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نعمتوں کو سوچنے کی. جو اچھا ملا ہے، جو چیز میسر ہے، اس کی قدردانی کی، اسے استعمال کرنے کی، اس سے فائدہ اٹھانے کی، انتظار میں بیٹھ کر ضائع کرنے کی نہیں. تو کیا کسی خاص موقع پر شکر گزار ہوتے ہیں، یا انسان ہر وقت شکر گزار رہ سکتا ہے؟ ہر وقت رہ سکتا ہے. کیسے؟ مثلا ہم سوچ سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، کتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں. تو نعمت کا صحیح استعمال اصل میں شکر ہے کہ ہم جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کو ٹھیک جگہ استعمال کریں اور اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کریں. مثلا اگر اللہ نے ہم کو زبان دی ہے اور وہ بولتی ہے اور چلتی ہے تو اس کا شکر کیا ہوگا کہ اسے غلط جگہ استعمال نہ کریں، اس سے جھوٹ نہ بولے، اس سے دوسروں کی غیبت نہ کرے، اس سے دوسروں کو ستائے نہیں. اسی طرح اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اسے غلط جگہوں پر استعمال نہیں کرے، اس سے خلق خدا کے فائدے کے کام کرے. اسی طرح اگر اور جو بھی صلاحیتیں ہم کو ملی. اور کچھ پڑھا آپ نے اس کتاب میں سے ریسنٹلی جو پڑھا اور آپ کو اچھا لگا، کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی، سچائی. پیج نمبر 73 قرآن الاحزاب. اس میں اہل ایمان کو سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات کہا گیا. یہ کسی مرد یا کسی عورت کی نہایت اعلیٰ انسانی صفت ہے کہ جب وہ بولے تو ہمیشہ سچ بولے، وہ اپنی زبان سے کبھی سچ کے خلاف کوئی بات نہ نکالے. یہی راست بازانہ کردار ہے، کسی انسان کے شایان شان ہے. اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں جو سچ کی اہمیت کو بتاتی ہیں. مثلا ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. صحیح مسلم کتاب البر والصلة والآداب. یعنی تم ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ بولنا آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور تم جھوٹ بولنے والے سے بچو کیونکہ جھوٹ بولنا آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. اس حدیث میں سچ بولنے کا حکم بھی دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ اس کی حکمت بھی بتا دی گئی ہے. جب آدمی سچ بولنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے اندر سچائی والی شخصیت پیدا ہوتی ہے، اس کے مزاج اور اس کی سوچ پر سچائی کا رنگ غالب آ جاتا ہے. اس کے اندر ایک ایسی روح پرورش پاتی ہے جو نفسیاتی پیچیدگیوں کی خرابیوں سے پاک ہو. اس طرح سچ بولنے کی صفت اس کو ہر اعتبار سے ایک سچا انسان بنا دیتی. اس کے برعکس جس آدمی کا حال یہ ہو کہ وہ بولے تو جھوٹ بولے، اس کی اندرونی شخصیت گندی ہوتی رہتی، اس کے اندر پاک صاف روح کی پرورش نہیں ہوتی،
وہ برائیوں میں لت پت ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ احب الحدیث الیہ اصدقہ، یعنی سب سے زیادہ اچھی بات میرے نزدیک وہ ہے جو سچی بات ہو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین، یعنی سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا. کیا سمجھ میں آیا؟ سچ سے متعلق بات مزید کرنا چاہوں گی. سچ کا فائدہ کیا ہے؟ سچ کا فائدہ کسی دوسرے کو ہوتا ہے یا خود ہمیں ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اس عبارت کی روح سے سچ کا فائدہ کیا ہے؟ جی آپ فرمائیے. جنت کی طرف لے جاتا ہے. جنت سے پہلے کیا ملتا ہے انسان کو؟ دنیا میں کیا ملتا ہے؟ انسان کی روح پرورش پاتی، انسان کی روح صاف ہوتی رہتی، انسان کے اندر ایک سکون پیدا ہوتا ہے. دنیا میں انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اندر سے مضبوط کرتا ہے سچ انسان کو. جی ہاں، خود فریبی سے نکل آتا ہے. ایک جھوٹ کئی جھوٹ کو دعوت دیتا ہے. نیکی کی توفیق ملتی ہے، نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں، نیکیوں کے راستے ہموار ہوتے ہیں. یہدی الی البر، یہ بہت اہم حصہ ہے اس حدیث کا. ہم عام طور پر جب ہم سے کوئی اچھا کام ہو یا کوئی اچھی نعمت ملے تو ہم سوچتے ہیں نا پتہ نہیں اللہ کو کون سی میری نیکی پسند آ گئی. یہ عام طور پہ بولتے ہیں نا جب کوئی نعمت ملتی ہے یا کوئی اچھا کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کے پیچھے اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ سچائی انسان کو مزید نیکیوں اور مزید بھلائیوں اور مزید خیر کی طرف لے جاتی ہے. اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بے اطمینانی کا شکار ہوتا ہے، روح گندی ہوتی ہے. آپ کو شروع سے میں بتا رہی تھی نا 4 چیزوں کا خیال رکھنے کا: جسم، جان، دل، دماغ. تو جان جو ہے روح ہے، روح. تو کچھ چیزیں انسان کی روح کی پولوشن ہوتی ہے اور ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ جھوٹ ہے. اندر گندگی ہوتی رہتی ہے اور جب وہ گندگی بڑھ جاتی ہے تو انسان اس پہ راضی ہو جاتا ہے اور انسان سے نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے. نیکی میں دل نہیں لگتا، نیکی کے کام بوجھل لگنے لگتے ہیں. کبھی ایسا ہو نماز مشکل لگے آپ کو؟ کبھی لگتی ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اچھا یہ بتائیے کہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ کیا ہوتے ہیں جو عام طور پر ہم پرواہ نہیں کرتے اور بول جاتے ہیں اور پھر ریگریٹ بھی نہیں کرتے، توبہ بھی نہیں کرتے اس پہ؟ پتہ ہے آپ کو کچھ جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم جھوٹ ماننے کو تیار نہیں، اور یہ اس سے بھی بڑی خرابی ہے کہ انسان غلط کام کرے اور پھر اس غلطی کو مانے بھی نہیں. مثلاً کوئی فرینڈ میسج کرے تو ہم جواباً میسج نہیں کرتے، وہ پوچھے کیوں نہیں کیا تھا تو ہم کہتے ہیں بیلنس نہیں تھا، حالانکہ بیلنس ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ جھوٹ بول دیتے ہیں، مارکس کم آئے تو زیادہ بتا دیتے ہیں. جی خواتین کا عام جھوٹ، عمر چھپاتے ہیں، سستی کی وجہ سے کام کرتے نہیں اور پھر بتاتے ہیں بہت مصروفیت، میں بہت مصروف. یعنی کسی کام کے نہ کرنے کی حقیقی وجہ کچھ اور ہوتی ہے اور ہم دوسروں کو کچھ اور بتاتے رہتے ہیں، ٹالتے رہتے ہیں، کور کرتے رہتے ہیں. اصل میں جھوٹ ہے کیا؟ جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خلاف واقع بات، خلاف حقیقت، دل اور زبان کی عدم موافقت. عدم موافقت کیا ہوتی ہے؟ باہم ان کا کوآرڈینیٹ نہ کرنا، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، اندر کچھ، باہر کچھ. اور یہ کس کی صفت ہے؟ منافق کی. پیپر کی تیاری خوب کرنے کے باوجود بھی کوئی پوچھے کہ کیسی تیاری، تو ہم کہتے ہیں کوئی تیاری نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ غلط بیانیاں ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ بچپن سے یہ چیزیں اس طرح ہمارے عادتوں کا حصہ بن گئی ہیں کہ ہم ان کو برا سمجھتے بھی نہیں، خیال ہی نہیں کرتے. لیکن ہر ایسی خلاف حقیقت چیز بہرحال روح پہ ایک دھبا چھوڑ دیتی ہے، یہ یاد رکھیے. کیونکہ انسان کا ضمیر اندر سے بول کے بتا رہا ہوتا ہے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ سچے ہوتے ہیں. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا، پچھلے دنوں میرا کہیں جانا ہوا تو ہم ایسے ہی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بچی کہنے لگی ایک چھوٹے بچے کے بارے میں کہ یہ آپ کو بہت یاد کرتی. اس نے کہا نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے.
ہم بعض اوقات بچوں کی طرف سے مبالغہ آرائی پر مبنی باتیں کر کے ان کے نام لگا دیتے ہیں، صرف کسی کے سامنے نمبر بنانے کے لیے اپنے، یا کسی کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے. اور بعض اوقات اسی وقت تردید ہو جاتی ہے. مہمان آتے ہیں، ان کو اٹینڈ نہیں کرنا چاہتے تو کہتے ہیں گھر میں نہیں. ٹیلی فون نہیں سننا چاہتے، کہہ دو کہ وہ آواز نہیں آ رہی. چیزوں کی پرائس غلط بتاتے ہیں صرف شو آف کرنے کے لیے کہ ہم بہت مہنگی چیزیں خریدتے ہیں. ہر برائی کا آغاز ہی جھوٹ سے ہوتا ہے. کیا لکھا ہوا یہاں؟ فَإِنَّ الْكِذْبَ یا کذبہ دونوں طرف پڑھا جاتا ہے. یہدی الی الفجور، خرابیاں، برائیاں، فجور شروع ہی جھوٹ سے ہوتا ہے. کوئی کام نہ کرنا ہو، کہنا نہیں کر دیں گے، بالکل آپ فکر ہی نہیں کریں، کل تک ہو جائے گا. ویسے کپڑے سلوانے جاتے ہیں آپ، یا اسی طرح اور چیزیں. ہاسٹل میں آ کے یہ کہنا ہم گھر پہ کبھی کام نہیں کرتے. چلے ہاسٹل میں تو پھر بھی شاید اتنا نہ کہتے ہو، سسرال جا کے یہ بہت کہتی ہیں لڑکیاں. مائیں بھی کہتی ہیں، بچیاں خود بھی کہتی ہیں ہماری بچی نے کبھی کام نہیں کی. یہ کوئی عزت کی بات ہے؟ یہ کوئی میرٹ ہے کسی کا؟ بیکار ہونا، نکمے ہونا، کام نہ آنا، یہ تو انتہائی شرم کی بات ہے. معلوم نہیں ہماری قوم کو اس پہ کیوں فخر ہے کہ ہم کام نہیں کرتے. مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ کہاں ہے ہماری عقل. کام کرنے میں عزت ہے یا کام نہ کرنے میں عزت ہے؟ کسی کام کا آنا باعث عزت ہے یا کسی کام کا نہ آنا باعث عزت ہے؟ اناڑی بے وقوف ہونا باعث عزت ہے یا سمجھدار اور کام کرنے والا ہونا؟ کوئی کام کر کے آپ اپنی عزت بنا سکتے، کسی کے دل میں جگہ بنا سکتے. نکمے لوگوں کی تو کوئی عزت نہیں ہوتی. پھر شیطان نے یہ کس قدر خوشنما بنا رکھا ہے اس بات کو کہ ہم کام نہیں کرتے، یہ کرتے نہیں تھے، یہ کرنا آتا ہی نہیں. کوئی چیز ہو تو کہہ دیتے نہیں ہے. اصل میں نا یہ جھوٹا ہونا محض جھوٹا ہونا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اور بہت سی خرابیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ایسا شخص بزدل بھی ہوتا ہے، کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اور وہ جھوٹ بول بول کے اپنی احساس کمتری کو کیا کرتا ہے؟ کور کرتا رہتا ہے. یعنی کہ وہ تکبر کا بھی ایک طرح سے شکار ہوتا ہے کہ کوئی بڑا بن کے دکھانا چاہتا ہے حالانکہ وہ ہوتا نہیں. تو وہ جھوٹ کے ذریعے جھوٹ کے اوپر کھڑے ہو کے، تو حالانکہ جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے، تو کھل ہی جاتا ہے کسی نہ کسی وقت. انسان کے اپنے ہی منہ سے نکل جاتا ہے اسی کے خلاف. جھوٹ کو رٹنا پڑتا ہے. جوکس میں یہ بڑا کامن ہے، جوکس میں جھوٹ. مثلا اپریل فول، اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اور یہ کانو یکذبون جو ہوتا ہے نا عربی میں، ایک ہوتا ہے یکذبون اور ایک ہوتا ہے کانو یکذبون. وہ جھوٹ بولتے رہتے تھے، یہ ترجمہ بنتا ہے کنٹینیوسلی، یعنی ان کی ہیبٹ بن گئی تھی. کیونکہ ایک دو دفعہ جب بندہ بولتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے وہ پھر عادت بن جاتی ہے. پھر انسان میں ڈر ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے. وہ حیا نہیں رہتا تو جو مرضی کرو. سچ کی عادت ہو تو اس کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے. یہ مان لیا گیا ہے کہ بس بزنس جھوٹ سے ہی چل سکتا ہے، سچ سے چل ہی نہیں سکتا. جی ہاں، اور جھوٹ بول بول کے اتنے بے ڈر ہو جاتے ہیں کہ کبھی کوئی بات قرآن مجید میں نہیں ہوتی اور ہم بڑے نڈر ہو کے کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، حالانکہ لکھا ہی نہیں ہوتا. حدیث نہیں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں یہ حدیث میں ہے. یعنی اللہ پہ جھوٹ، رسول پہ جھوٹ، ایمان والوں پہ جھوٹ، یعنی دوسروں کے ذمہ بھی جھوٹی بات لگا دینا. اصل میں جب تک ہم بندوں کے خوف سے بے نیاز نہیں ہوتے، بندوں کا ڈر نہیں نا جب تک ہمارے دل سے نکلتا تو جھوٹ نہیں چھوٹ سکتا. کیونکہ جھوٹ اپنے دفاع کا، سیلف ڈیفenس کا سب سے آسان طریقہ ہے. اپنے آپ کو بچا جانا، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا. کیوں جھوٹ بولتے؟ بے عزتی کے ڈر سے بعض اوقات بولتے تو بے عزتی ہو جائے گی، دوسرا کیا کہے گا، تو تھوڑی دیر ہونے دیں، کیا ہو جائے گا. اب ہمیں کرنا کیا ہے یہ سوچئے. جھوٹ ایسی چیز ہے جس سے کوئی اور نہیں ہم کو بچا سکتا. اس کے لیے ہمیں اپنی نگرانی خود کرنی. اور ہم کیا کر سکتے ہیں جھوٹ سے بچنے کے لیے؟ جی آپ اللہ کی ناراضگی کی فکر، خود نمائی سے بچانا. یہ جو خود نمائی کا شوق ہے نا، یہ بہت جھوٹ بلواتا ہے. جب اس سے آپ نکل آئیں گے نا، اس مصیبت سے باہر آ جائیں گے، تو آپ دیکھیں آپ ریلیکس ہو جائیں گے. بالکل ضرورت ہی آپ کو محسوس نہیں ہوگی. اپنی قدردانی کریں کہ جو ہیں سو ہیں، اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے، ایسے ہی حال میں رکھا ہے.
اگر زیادہ مال نہیں ہے تو کیا ہوا، بس ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ شکر گزار ہوں. مجھے بہت حسن نہیں دیا تو جو بھی دیا ہے اللہ نے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں اس پہ راضی ہوں. اللہ کے دیے پہ راضی ہو جائیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں. ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی کہ آپ جھوٹ بولیں. یہ جھوٹ بولنے کی وجوہات پر غور کریں، اپنے آپ کو خود انالیسس کریں، کہاں کہاں بولتے ہیں، کیوں بولنا پڑتا ہے، اور کیا واقعی اس کی ضرورت ہے، اور اس سے مجھے کتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو ہے اس کو مانے ہی نہ انسان. اپنے اوپر فائن لگائیں. یہ بہت عمدہ نسخہ ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا کہ جب کوئی ایسی بات جلد بازی میں منہ سے نکل گئی یا عادتاً نکل گئی، کیونکہ اتنی عادی ہو جاتے ہیں جھوٹ بول بول کے کہ پھر وہ اس عادت کو توڑنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو پھر اس کے لیے کیا کرے، اپنے اوپر کوئی جرمانہ رکھے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے فائدہ ہوگا. بچوں کو جیسے کانفیڈنس آپ دیں، کیونکہ یہ نا جھوٹ کی بھی عادت بچپن سے پڑ جاتی ہے، اور اس میں ماں باپ کے رویے کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم بچوں کی چھوٹی سی غلطی پر اتنا بری طرح ریئیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بےچارے ڈر سہم کے انہیں عافیت نظر ہی اس میں آتی ہے کہ وہ صرف جھوٹ بول دیں ہم سے، وہ سچ بول نہیں سکتے، کیونکہ انہیں پتا ہے اگر سچ بول کے صحیح بات کر دی تو پھر کیا ہوگا، سخت شامت آئے گی. تو آپ انہیں سچ بولنے پہ انکریج کریں، کتنی بھی بڑی غلطی کرے آپ انہیں کہیں کہ اگر آپ سچ بتائیں گے، سچ بات کریں گے تو آپ کو سزا نہیں ملے گی، تو آپ دیکھیں وہ سچ بولنے لگ جائیں گے. پھر ان کو اس غلطی کا تانا نہیں دیں کبھی. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو چھوڑتے نہیں، معاف نہیں کرتے، بار بار اس کو یاد دلاتے رہتے، ہاں ہاں مجھے پتا یاد ہے تم نے وہ کیا تھا نا، اب تو میں تم پہ ٹرسٹ نہیں کروں گی. ایسی باتوں سے بھی پرہیز کریں. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی، بڑی بھی ہو سکتی، چھوٹی بھی. سب کیا ہوا، ہم سے نہیں ہوتی، ہم سے بھی ہوتی. جو کام نہیں کر سکتے ہم کہتے نہیں کر سکتے، اسٹریٹ فارورڈ ہو. کیا آپ ایک کام نہیں کر سکتے پھر آپ کہ میں کر دوں گی اور پھر آپ نہیں کریں، اس کے بعد کیا آپ کی عزت ہوگی جس عزت کو بنانے کے لیے آپ نے ایک بوجھ اپنے اوپر لیا تھا جھوٹ بول کر؟ نہیں. یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، اور وہ اللہ پاک کے نزدیک ان المتقین فی جنات و نہر، اور پھر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اقتدار والے بادشاہ کے پاس سچے مقام پر ہوں گے. دنیا میں تو جتنے بھی مقام ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ عارضی ہیں، لیکن وہاں انسان کو جو عزت اور مقام ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. لوگوں کے ساتھ سچا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ بھی سچا ہونا ہے. ہم جو عہد کرتے ہیں، جو ہماری کمٹمنٹس ہوتی ہیں، جو ہمارا مشن ہے، جو امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے، جو ڈفرینٹ رولز ہیں آپ کے، مثلا ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کا جو رول ہے اس کے ساتھ سچا ہونا کیا ہے، کہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری آپ پر وہ ادا کرے، ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری اس کو ادا کرے، ایک استاد ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری اس کو ادا کرے. تو اپنے ساتھ بھی خیانت نہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور واقعی ہم سچے ہو جائیں، سچے لوگوں میں شامل ہو جائیں. والصادقین والصادقات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.